صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. السلام عليك سيدي يا رسول الله والأنبياء والمرسلين. لائق سر احترام و تقدیم فخر السادات فخر المشائخ جناب حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الرحمن شاہ صاحب قدس اللہ العالی و علماء و مشائخ ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی خوبصورت محفل مبارکہ کا انعقاد آج بھی کیا اور مسلسل آپ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ دوبارہ کی بجائے جو 13 روزہ آپ کی تقریبات ہوتے ہیں، مالک قبول فرمائے جس اخلاص کے ساتھ پوری انتظامیہ مسجد کی اور جملہ احباب دور و نزدیک سے سب یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ ایک دن کا پروگرام کرنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی تھکا دیتا ہے، نہ جانے عشق مصطفیٰ نے آپ کو کیا پلا دیا ہے، نہ آپ تھکتے ہیں، نہ آپ رکتے ہیں، نہ آپ گھبراتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی جوانیاں اسی طرح سلامت رکھے۔ ایک جسم کی جوانی ہوتی ہے، ایک ذوق کی جوانی ہوتی ہے۔ ذوق کی جوانی کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ جو ذوق کی جوانی ہے اور جو ذوق کی جولانی ہے، اللہ تمام حاضرین کو اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ مبارک یونس میں سے ایک مبارک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کے اس شکرانہ نعمت ادا کرنے پر جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ مفسرین قرآن حکیم اس نقطہ کو بہت عمدہ انداز میں سمجھا گیا کہ کسی آیت سے پہلے یا کسی حکم سے پہلے اگر لفظ قل آ جائے تو اس سے دوہری تاکید مراد ہوتا ہے کہ اے حبیب ہمارا تو حکم ہے ہی، لیکن آپ بھی اپنی زبان وحی ترجمان سے فرما دیں۔ یعنی وہ دوہری تاکید ہو گئی، اللہ بھی حکم دے رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے حبیب آپ بھی فرما دیجئے۔ گویا جو آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے خدا بھی پسند کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعلان کروایا گیا۔ اس لفظ کو، لفظ قل کو میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا یا سمجھانا نہیں چاہتا۔ اعلیٰ حضرت کی چوکٹ پہ بوسہ دے کے بس ایک بات کہہ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لفظ قل میں کیا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا حکم بھی ہے حبیب
آپ بھی فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو خوشی اور مسرت تمہارے چہروں سے ظاہر ہونی چاہیے، آثار فرحت تمہارے چہروں سے نظر آنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، اللہ نے ہم پر رحمت جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اب اس بات کو اظہار اسلام تو 40 سال ظاہری آقا کی عمر مبارک ہوئی تب ہوا، اس کے بعد بہت سے احکامات وحی الہی کے نزول کے ساتھ ساتھ آنے شروع ہوئے، لیکن اس بات کو کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو قبل از اسلام بھی اللہ کی اس شان کو اور اللہ کے ان انعامات پر شکرانہ ادا کرنے کی کیفیات کو سمجھتی تھی، اور ان ہستیوں میں خاص ہستی سردار بطحا حضرت عبد المطلب کی ذات مبارک تھی، کیونکہ جب حضور تشریف لائے تو حافظ ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں نقل کرتے ہیں کہ 100 اونٹ ذبح کر کے حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور مکہ کے گھروں میں پیغام بھیجا، خدام بھیجے قریش مکہ کو، کوئی شخص 3 دن تک اپنے گھر میں کھانا نہ بنائے بلکہ ہمارے دسترخوان پر آ کر جب اہل مکہ آئے دسترخوان پر تو انہوں نے پوچھا کہ عبد المطلب اے ہمارے سردار، آپ بہت مہمان نواز ہیں، آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہے، بلکہ ہم سرکار حضرت عبد المطلب پر جب ہم اپنے صبح نور کے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک لقب ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والے، اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، یعنی اتنی عظیم ہستی۔ لوگوں نے کہا کہ دسترخوان آپ کا بڑا وسیع ہے، آپ کے بابا جان جناب ہاشم بہت بڑے سخی تھے، عرب کے بہت بڑے سردار تھے۔ میرے بزرگ تو سب جانتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں کہ حضرت ہاشم کا اصل نام عمر ابن عبد مناف ہے، لیکن انہیں ہاشم ایک واقعہ کے سبب سے کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑنے والا۔ مکہ میں ایک بار قحط پڑا، لوگ اپنا اناج جو تھا وہ سیکیور کر رہے تھے، محفوظ کر رہے تھے، نہ جانے خشک سالی اور قحط کب تک چلے۔ حضرت ہاشم نے حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے جاؤ اور گوشت کا شوربہ بناتے جاؤ، اور غلہ جو ہے پیس پیس کر روٹیاں بناتے جاؤ، اور خود اس شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر ڈالتے، اور ڈال کر عربوں کا پسندیدہ کھانا سریل ان کو کھلاتے۔ اس بات پر قریش مکہ نے، قوم نے انہیں ہاشم کا لقب دیا۔ ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں توڑنے والا۔ انہوں نے کہا سردار قریش مکہ نے، سردار بطحا آپ کے بابا دسترخوان بڑا وسیع تھا، یعنی ہاشم کے لقب سے میں نے یہ تعارف کرایا کہ میرے حضور کا مبارک نسب، میرے حضور کے اجداد کنجوس نہیں تھے، یہ سید آج سخی ہیں تو یہ ہاشم سے چلی آ رہی ہے بات، یہ سخاوت پیچھے سے چلی آ رہی ہے جس کا فیض آگے تک آ رہا ہے۔ لیکن یہ 3 دن کی دعوت یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، 1 دن 2 دن یا 1 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا، 3 دن کی دعوت۔ فرمایا اللہ نے ہمیں بیٹا بڑی شانوں والا عطا کیا، بیٹا بڑی شانوں والا عطا کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بیٹے کا آپ نے نام کیا رکھا؟ تو آپ نے فرمایا جناب قصی، پرانے بزرگ جانتے ہیں، یہ حضور کی پچھلی چند پشتوں میں دادا لگتے ہیں، عرب میں بہت بڑا نام تھا، بہت بڑے سردار تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنے اس بڑے جد کے نام پر قصی نام رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، فرمایا اپنے باپ کے نام پہ نام رکھا ہے۔ یعنی بڑے خاندانوں میں یہ روایت ہوتی ہے کہ 2-3 پشتوں کے بعد کسی بڑے کے نام پر بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ذکر چلتا رہے گا۔ باپ کے نام پر بھی نام نہیں رکھا، پھر کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیا گیا. ایک ایسی ذات جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، ہمیشہ تعریف ہوتی ہے. میں نے اس کا اب قریش کہتے صاحب زبان لوگ تھے. پھر مجھے تاجدار بریلی یاد آ گئے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا یہ جو بڑے بڑے فصیح زبان لوگ ہیں، جب یہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ لگتا ہے ان کے منہ میں زبان نہیں بلکہ لگتا ہے ان کے تو جسم میں جان نہیں. یہ آپ کے سامنے یوں عاجز آ جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اب اس پہ قریش مکہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نام پہلے تو کبھی نہیں سنا. حضرت عبد المطلب مسکرا کر فرماتے ہیں وہ جو بیت اللہ کو وقت ولادت جھکتے ہوئے دیکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جھکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس جیسا کوئی پہلے آیا ہوتا تو اس میں محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا دیکھیے اس بات کو میں تھوڑا سا آگے علمی اعتبار سے بڑھانا چاہوں گا. میرے علم دوست جو آپ بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کریں کہ قرآن حکیم نے حضور کے اس مبارک نام پر اس طرح مہر ثبت کی کہ 4 مقامات پر حضور کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا قرآن حکیم میں. ویسے جب کسی محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ نام سے نہیں کیا جاتا، اس سے جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہیں یاسین کہہ کر حضور کا تعارف کرا رہا ہے، کہیں قرآن یا ایھا المزمل کہہ کر حضور کا تعارف کرا رہا ہے، اور کبھی محبوب کمبل اوڑھے ہوئے نظر آئے تو قرآن یا ایھا المدثر کہہ کر حضور کا تعارف کرا رہا ہے. لیکن ذاتی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مقامات پر قرآن حکیم میں گویا اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ عبد المطلب محمد نام رکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنا کے ہم نے بھیجا تھا اور ہم نے ہی عبد المطلب کو الہام کیا تھا کہ یہ کون آ رہے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. سرکار کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضور کا نام مبارک احمد رکھا. حضور کا نام مبارک احمد رکھا. قرآن حکیم نے حضور کے اس نام مبارک کو بھی ذکر کیا. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف رفع سماوات کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ان کے حواری پوچھتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے ہدایت کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. ایک مقام پر قرآن حکیم نے اس آیت میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضور کے دوسرے اسم ذاتی احمد کا ذکر کیا، اور 4 مقامات پر حضور کے پہلے اسم ذاتی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کیا. اب میں پیر صاحب کے فیض لیتے ہوئے ان سے میں ان دونوں ناموں کی تھوڑی سی آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گا. احمد کا معنی ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا. گویا اللہ نے جب عرش پہ رکھا تو احمد بنا کر رکھا، اور جب زمین پہ بھیجا تو کہا محبوب تو نے میری
حمد اتنی کر دی ہے کہ حق تعریف پروردگار ادا کر دیا ہے، اب تو محمد بن کے جا دنیا پر اور ہمیشہ تیری تعریف ہوتی رہے، کیا بات ہے، ہمیشہ تیری تعریف ہوتی رہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں۔ الشفاء فی معجزات المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عظیم اور ریفرنس بکس، یعنی حوالہ، اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، علماء دیتے ہیں، وہ کتاب ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کرنے کی صورت یہ بنائی کہ پروردگار عالم نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اب جب کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو فقط لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ اور جب بھی مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ گویا حضور کے مبارک نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر اس کا ذکر کر کے حضور کے ذکر کو رفعت عطا کر دی گئی۔ خدا اپنا ذکر اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہ کیا۔ محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ اپنے ذکر کو قبول کرتا ہے۔ میں نے بات بیوی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا تھوڑا سا ذکر خیر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب کی خدمت میں ذرا انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کی جو